عزیز بھائیوں، ہم مسلسل کئی خطبوں سے سن رہے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں ہے جو ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہو۔ یہ خصوصیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے مالک وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جن سے بڑھ کر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو، اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں آیا دنیا میں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے جو بتا دیا، جو سکھا دیا، جتنا علم عطا کر دیا، اتنا علم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا، وہ جانتے تھے، اور جو اللہ نے نہیں بتایا، نہیں سکھایا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس چیز سے واقف نہیں تھے۔ اس کے چند دلائل میں اللہ کی کتاب سے آپ کے سامنے پچھلے خطبات میں پیش کر چکا ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اور اولو العزم پیغمبروں کے حوالے سے جو قرآن مجید کے اندر صراحت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کے خطبے میں ہم قرآن مجید سے ہی انشاءاللہ پوچھیں گے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ایک آدھ حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کی مخلوق میں انبیاء سب سے افضل، اور انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بھی افضل، اللہ کی ساری مخلوقات سے افضل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ بھی صرف اتنا جانتے تھے جتنا رب العالمین ان کو وحی کے ذریعے بتلا دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کا علم نہیں تھا، نہ نبوت ملنے سے پہلے تھا، نہ نبوت ملنے کے بعد آپ کی ساری 23 سالہ نبوی زندگی میں تھا، اور نہ اس دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کے پاس اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے پلٹ گئے، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ نبوت سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، صرف 2 آیتوں کا حوالہ دوں گا، ساری کا نہیں، صرف 2 کا حوالہ دوں گا۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ شورا کے آخر میں 52 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روح کی اپنے امر سے، اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری مل کتابو، آپ نہیں تھے جانتے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ کو یہ علم تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا تھا، ایمان کس بات کا نام ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے نبیوں، پیغمبروں اور آپ سے پہلے آنے والے رسولوں پر جن طریقوں سے وحی کی، وہی طریقے اللہ نے وحی کے لیے
آپ کے ساتھ اختیار کیے. اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جن طریقوں سے پروردگار اپنے نبیوں کی طرف ہمیشہ وحی کرتا رہا ہے وہ طریقے بیان کیے، اور اس آیت کے اندر کہا یہی طریقے جو سابقہ نبیوں کی طرف وحی کے تھے وہ آپ کی طرف وحی کے لیے اختیار کیے ہیں پروردگار. اور اس وحی کی آمد سے قبل جب آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج نہیں چڑھایا گیا تھا، ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اللہ نے آپ پر جبریل امین کو نازل نہیں کیا تھا، آپ کی 40 سال کی عمر تک ما کنت تدری، اے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب، و کتاب کیا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کتاب کیا چیز ہے، کتاب میں کون سا علم ہے، ما کنت تدری، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے، ولل ایمان، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین نے وحی کر کے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس کو نور بنایا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس نور کی برکت سے، اس کی بدولت سیدھی راہ دکھاتے ہیں، سیدھی راہ پر چلاتے ہیں. اس نور کی وجہ سے لوگ سیدھی راہ صراط مستقیم اختیار کرتے ہیں دنیا میں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی سیدھی راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور آپ بھی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہو. یہ مشرکین مکہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کے خلاف طرح طرح کے تانے وہ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو غلط کہتے ہیں. آپ نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کا پروردگار آپ کو اس وحی کے ذریعے یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو پہلے نہیں علم تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نور نازل کر کے آپ کو ہدایت دے دی، آپ کو ایمان سمجھا دیا، آپ کو سیدھی راہ پر چلا دیا. سیدھی راہ پر انسانوں کو چلانے کے لیے اللہ نے آپ پر وحی نازل کی. آپ تو سیدھی راہ کی طرف دعوت دے رہے ہو، دیتے ہی چلے جاؤ. سنانے کا مقصد صرف یہ آیت اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان. اللہ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں تھا، اور کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان کہلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہونے پر فخر کرنے والا، آپ سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرنے والا، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم و ما کانا و عالم و ما یکون تھے. جو کچھ ازل سے ہوا اور جو کچھ ابد تک ہوگا سب کچھ جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی صفت میں شریک کر رہا ہے. یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے، محمد الرسول اللہ کی تو ہے نہیں. اللہ نے کہا آپ نہیں جانتے تھے، اور بندہ کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نہیں، آپ کو ما کانا، جو کچھ ہوا ہے ازل سے سارے کا آپ کو پتا تھا، سب آپ جانتے تھے. چند منٹ کے لیے اگر یہ کلمہ پڑھنے والے بعض لوگوں کی بات مان لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم و ما کانا تھے، جو کچھ پہلے سے ہوا ازل سے ابھی تک سب کچھ جانتے تھے، تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت اس کا کیا بنے گا؟
یہ تو خلاف حقیقت ہو جائے گی. لوگوں کی بات ٹھیک ہو جائے اور قرآن مجید کی بات جھوٹ ہو جائے، نعوذ باللہ، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا پروردگار وہ خلاف حقیقت بات قرآن مجید میں جو لا ریب کتاب ہے اس میں نازل فرما سکتا ہے؟ اللہ کی بات میں خلاف حقیقت کا تصور بھی ممکن نہیں مسلمان کے لیے کہ قرآن مجید میں خلاف تصور بات آ جائے. اور سورہ القصص ہے، 86 نمبر آیت ہے سورہ قصص کی. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سرے سے امید ہی نہیں تھی، آپ کو کوئی توقع ہی نہیں تھی، آپ اس بات کے منتظر ہی نہیں تھے کہ پروردگار آپ پر قرآن مجید نازل فرما دیں گے. ما کنت ترجو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امید نہیں تھی ان یلقى الیک الکتاب کہ آپ کی طرف قرآن مجید کتاب وحی کر دی جائے گی، الا رحمت من ربک، یہ تو آپ کے پروردگار کی آپ پر رحمت ہوئی ہے. آپ کو تو امید ہی نہیں تھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ تو اس بات سے ناواقف تھے، خبر ہی نہیں تھی آپ کو. یہ تو اللہ نے آپ پر رحمت کیا، فضل کیا اپنا، آپ کو ساری کائنات میں سب سے بڑا بنا کر آپ کو اپنا آخری نبی اور آخری نمائندہ چن لیا. یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی آپ پر. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے لیے مدد کرنے والے نہ بن جائیں، ان کی باتوں میں آ کر، ان کی ہدایت کے حرص میں، خواہش میں، ان کی راہ راست پر چلنے کی کوشش میں کہیں آپ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر ان کو راضی کرنے کے لیے کہیں ان کی خواہشات کو مت اپنا لینا، ان کی مرضی میں ان کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، یہ ان کی مدد بن جائے گی. فلا تکونن، ہرگز نہ بننا، ظہیرا للکافرین، کافروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کی خواہشات پر چلنے والے، ان کی خواہشات کو قبول کرنے والے نہ بننا. اللہ رب العالمین نے جو آپ بتا رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، اسی کی دعوت دیتے چلے جائیں. الفاظ کیا ہیں؟ ما وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امید ہی نہیں تھی، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، آپ بے خبر تھے اس سے کہ مجھ پر کتاب نازل ہونے والی ہے. تو جو عالم ما کانا ہوتا ہے، جو ازل سے ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پروردگار یہ کہہ سکتا تھا کہ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کتاب تیرے اوپر آنی ہے، تجھے امید ہی نہیں تھی اس کی. پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، غار حرا میں تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وحی کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ کو علیحدگی، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر غور و فکر کرنا، سوچنا، یہ آپ کے دل میں القاء کر دیا گیا تھا. آپ کو یہ چیز بڑی پسند لگتی تھی. یہ وحی کے نازل ہونے سے کچھ پہلے علیحدگی، الگ تھلگ ہو کر غور و فکر کرنا، سوچنا، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو گیا تھا. آپ کئی دنوں کے لیے گھر سے اپنا راشن لے جاتے اور غار حرا میں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے. وہی نہیں نازل ہوئی تھی ابھی. نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر پہ نہیں سجایا گیا تھا. اپنے جد خلیل الرحمان
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عبادت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں حدیث ہے فَيَتَحَنَّسُ اے یتعبدو، اللہ کے نبی غار حرا میں ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام کے دین عقیدے پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اچانک آپ کے پاس جبریل امین آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ڈر گئے. واپس گھر پلٹے تو ہماری ماں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جو عالم و ما کانا ہوتا ہے، جو ازل سے ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے، جو عالم الغیب ہوتا ہے، کیا جب اللہ رب العالمین آپ پر وحی نازل کر رہے تھے، آغاز ہو رہا تھا، تو کیا اس کو ڈرنے کی ضرورت تھی؟ گھبرانے کی ضرورت تھی؟ پہلی وحی نازل ہوئی، پھر کچھ دیر کے لیے وحی رک گئی. اللہ کے نبی شدید پریشان ہے. کئی مرتبہ پہاڑ پر چڑھے اور آپ کا دل کرتا تھا میں اپنے آپ کو گرا کے ختم کر لوں، پتہ نہیں میں کس پریشانی کے اندر مبتلا، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. کئی مرتبہ پھر جبریل امین آپ کے سامنے ظاہر ہوتے، آپ کو تسلی دیتے، پھر آپ اتراتے. یہ بے چینی، یہ پریشانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں، ان دنوں میں لاحق تھی، کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں تھے؟ اگر عالم الغیب ہوتے، آپ کو پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی آواز ابتدا ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو گھبرانے، پریشان ہونے، ڈرنے کی ضرورت تھی؟ اگر چند منٹ کے لیے بے فرض محال ہم یہ مان لیں بعض اپنے بھائیوں کی بات کو کہ نہیں واقعات محمد الرسول اللہ عالم و ما کانا و ما یکون تھے، آپ کو ہر چیز کا علم تھا، ہمیشہ سے علم تھا، سب کچھ جانتے تھے، عالم الغیب تھے، تو نعوذ باللہ یہ جو واقعہ ہے یہ کیا بنے گا؟ پھر ڈرامے سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت بنے گی؟ یہ پتا تو تھا لیکن آپ ڈرامہ بازی کر کے لوگوں کو دکھا رہے تھے. نعوذ باللہ. اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کو علم تھا، جانتے تھے، عالم الغیب تھے، پتا تھا، تو پھر یہ سارا کچھ کیا بنے گا؟ ڈرامے کے سوا کیا بنے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بنے گی، آپ کا احترام ہوگا، آپ کی شان کی بلندی اور مقام ہوگا، یا محمد الرسول اللہ کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب ہوگا؟ یہ کیا قرار دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن مجید میں بھی، اور ایک صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دیا ہے. قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری آیات اور بھی موجود ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پہلے نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اللہ نے سورہ قصص میں جو آیت آپ نے سنی ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دینے کا تذکرہ کیا. وہ اپنی زوجہ کو لے کر آ رہے تھے مدین سے، تو رستہ بھول گئے، پتہ نہیں چلا کہ کدھر جانا ہے. رات کی اندھیری ہے، اندھیری رات ہے، سردی شدید ہے، رستے کا پتہ نہیں چل رہا. موسیٰ جلیل القدر اللہ کے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر کو رستہ بھولے ہوئے ہیں، سخت سرد مبتلا ہے. آگ دیکھی ایک درخت پر، بیوی کو کہنے لگے ادھر ٹھہرو، میں وہ آگ، شاید ادھر کوئی بندہ ہو جو ہمیں راہ بتا دے، میں اسے راہ پوچھ کے آتا ہوں. شاید کسی بندے نے آگ جلائی ہوئی ہو، یا شاید اگر کوئی بندہ نہ ہو، آگ ویسے ہی جل رہی ہو، تو تھوڑا سا آگ میں لے آؤں گا اس سردی سے گرمی حاصل کرنے کے لیے، سیکنے کے لیے. پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے وہاں،
میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو نظر آ رہی ہے آگ کی شکل میں؟ وہ تو آگ لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ آگ جلانے والے سے رستہ پوچھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر نبوت عطا کر کے اپنا اولو العزم پیغمبر بنا دیا۔ اس سے پہلے پتہ نہیں تھا میں اللہ کا نبی ہوں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ غار حرا میں عبادت کرنے کے وقت تک نہیں پتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے۔ کئی لوگ نا وہ سادہ عوام کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے ایک حدیث پڑھتے ہیں، بڑی عام حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے، ابھی ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، صرف مٹی تھی، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ کے نبی تو اس وقت بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، مٹی ابھی گوئی ہوئی تھی، ابھی آدم کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت بھی امام الانبیاء کہتے ہیں میں اللہ کا نبی تھا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو حدیث ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں تھا میں نبی بننے والا ہوں؟ بھئی میں نے تو کہا ہی نہیں عزیز بھائیوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کا، آپ کے سامنے رب کا، اللہ کا پاک کلام سنا رہا ہوں، اپنی یا کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کائنات کا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو امید بھی نہیں تھی، آپ کو کتاب کا نہیں پتا تھا، آپ کو ایمان کا نہیں پتا تھا۔ یہ قرآن میں آیا ہے جو بیان کر رہا ہے پروردگار، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غیب کی چھپی ہوئی خبریں ہیں جو تیرا پروردگار کائنات کا رب علام الغیوب عالم الغیب تیری طرف وحی کر کے تجھے بتا رہا ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ کو پتا تھا ان خبروں کا، نہ آپ کی قوم کو، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ان خبروں کا جو رب تجھے بتا رہا ہے۔ آپ تو جانتے ہی نہیں تھے، آپ کی قوم نہیں جانتی تھی۔ ہاں وہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے ابھی درمیان تھے تو میں اللہ کا نبی تھا اس وقت بھی، حدیث صحیح ہے، شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی نبی تھا، رب کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ میرا آخری نبی فلاں وقت میں مکے کے اندر اس پر نبوت کا تاج سجایا جائے گا۔ یہ تو رب کے علم کی بات ہے، اور اللہ کو اس سے بھی پہلے پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اس سے بھی پہلے پتا تھا۔ وہ میں حدیث سناتا رہتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی رب نے پیدا نہیں کیا تھا، ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ پروردگار کی مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے جس سے پہلے نہ آسمان بنایا نہ زمین بنائے، سب سے پہلی مخلوق اللہ کی قلم ہے۔ قلم کو پیدا کر کے اللہ نے حکم دیا، اکتب، لکھ دے۔ قلم کہنے لگی یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا ہے نا وہ سارا کچھ لکھ دے۔ اللہ نے اپنے علم سے اس قلم سے سارا کچھ ہی لکھوا دیا، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہ زمینوں آسمانوں سے 50,000 سال ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھی گئی، اور اس میں لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تو اللہ کو تو اس وقت کا پتہ ہے، اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے، ہمیشہ پتہ ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا تھا جب تک ان پر وحی نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ پروردگار بتا نہیں دیتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، اٹھو اور اپنی قوم کو دعوت دو جا کر۔
اور نبوت ملنے کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ انعام کی 50 نمبر آیت ہے. پھر غور کرنا اس کے ترجمے پر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار خود کہہ رہے ہیں قل، اے محمد، اے اللہ کے آخری نبی، پیغمبر اور رسول، یہ دنیا میں بسنے والے انسان، اللہ کے بندے، ان کو کہہ دو، ان کو بتلا دو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان کو کہہ دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، مجھے اللہ نے خزانوں کا ڈھیر انبار دے کر نہیں بھیجا دنیا میں کہ میں انسانوں میں وہ خزانے سب کو جو مانگے، جتنا مانگے، جب مانگے بانٹ سکوں. میرے پاس یہ خزانے اللہ کے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا اختیار نہیں رکھتا. ولا اعلم الغیبہ، ان کو بتا دو میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں. یہ غیب جاننا اللہ کا خاصہ ہے. میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، میرے اوپر وہی ضرور نازل ہوتی ہے، اللہ کا بندہ ضرور ہوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے عزت و عظمت والا ضرور ہوں، لیکن ولا عالم الغیبہ، میں عالم الغیب نہیں ہوں. میں اللہ کے ساتھ پروردگار کی کسی صفت میں شریک نہیں ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی رب کے خزانوں کے اپنے پاس ہونے کا میں نے دعویٰ نہیں کیا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں صرف وہ کہتا ہوں اور وہ کرتا ہوں جس کے کہنے کا اور کرنے کا مجھے میرا رب وحی کرتا ہے. میں اپنے پاس سے نہ کچھ کرتا ہوں نہ کہتا ہوں. اور سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت وہ بھی پڑھ لیں. اللہ رب العالمین نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو، کہہ دو دنیا جہان والوں کو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اللہ کا آخری نبی، سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، سب سے پہلے اللہ کی جنت کے دروازے پر پہنچنے والا، میدان محشر میں پھر جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کی سب سے بڑی سفارش کرنے والا، جس کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا. میں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں کسی نقصان سے اپنی جان کو بچانا چاہوں تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے میں بچا لوں. میں اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہوں تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر رب نے میرے مقدر میں نہ لکھا ہو میں اپنے آپ کو وہ نفع دے نہیں سکتا. الا ما شاء اللہ، صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، وہ چاہے تو مجھے نقصان پہنچ جاتا ہے. احد میں میرا دانت ٹوٹ جاتا ہے، میرے رخسار پر خود کی کڑیاں چھپ جاتی ہیں، میرا سر پڑ جاتا ہے، میں لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہوں، میں طائف میں پتھر کھا کھا کر لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہوں. جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. مجھے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آتی ہے، میرے سامنے میرے صحابہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کاٹ دیے جاتے ہیں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور آگے کیا کہا؟ الا ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. فرمایا ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر مجھے غیبوں کا پتہ ہوتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا. یہ تو اللہ کی صفت ہے. جو رب نہ ہو، معبود اور الہ نہ ہو، وہ تو غیب جانتا ہی نہیں، اس کو تو علم ہی نہیں،
اس کو اتنا علم ہے جتنا آسمانوں والے رب نے اس کو سکھا دیا، بتلا دیا۔ جو فرشتے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے اللہ کی نافرمانی سرزدی نہیں ہوتی، وہ مخلوق کیا کہا تھا انہوں نے؟ میں نے پہلے بھی یہ سنائی آپ کو اللہ نے کہا بتاؤ نام، تم کہتے تھے آدم کو نام پیدا کر، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، یہ بتاؤ نام ان چیزوں کے۔ کیا کہنے لگے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم کیسے بتائیں؟ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہی نہیں کسی چیز کو، کیسے بتائیں آپ کو؟ تو پاک ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کائنات میں کوئی فرشتہ مقرر فرشتہ بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے محمد اعلان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کا آخری نبی عالم الغیب ہوتا، غیبوں کا جاننے والا ہوتا، مجھے پتا ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور ازل سے کیا ہوا ہے، تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ایڈوانس ہی پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر ساری بلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا، کبھی مجھے پتھر باندھنے کی نوبت نہ آتی، وما مسنی السوء، اور کبھی مجھے کوئی دکھ تکلیف مصیبت کبھی نہ پہنچتی، کبھی نہ چھوتی، میں پہلے ہی سارا بندوبست کر لیتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں مجھے تکلیف کب آ جانی ہے، مجھے نفع کب مل جائے گا رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کے لیے اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کی جنتوں کی بشارتیں دینے والا ہوں، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ رب کی صفت ہے۔ جو اللہ نہ ہو، رب نہ ہو، وہ غیبوں کو جانتا، وہ غیبوں کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں لمبی حدیث ہے، مدینہ طیبہ میں ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی منافقین نے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس تہمت کا سرغنہ تھا، سرغنہ طوفان بدتمیزی مدینہ طیبہ میں امام الانبیاء اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا پورے مدینے میں۔ مسلمانوں کی، اللہ کے نبی کی چھوٹی سی جماعت اتنا بڑا طوفان اللہ کے نبی کے خلاف کھڑا کیا ان منافقین نے۔ کئی سادہ مخلص اللہ کے بندے بھی اس پراپے گڈے کا شکار ہو گئے، مخلص ترین لوگ قسم اللہ کی اس پراپے گڈے کا شکار ہو گئے۔ صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، ایک مہینہ تک اس معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پریشان ہے، شدید پریشان ہے، کہتی ہیں میں ان دنوں میں سو ہی نہیں سکی، مجھے آنکھ میں نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بیمار ہو گئی اس غم کے اندر، پریشانی کے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ الگ پریشان ہے، عائشہ ام المومنین کی والدہ الگ پریشان ہے، سارے صحابہ الگ پریشان ہیں۔ حملہ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر نہیں، قسم اللہ کی خاتم النبیین کی حرمت پر حملہ ہے، آپ کی عزت پر حملہ ہے۔ کوئی معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ امام الانبیاء بہت پریشان ہے۔ کبھی اللہ اکبر، بریرہ سے پوچھتے ہیں، بریرہ کیا خیال ہے تیرا عائشہ کے بارے میں؟ کیا اس سے کوئی ایسا گناہ، ایسا جرم ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ تو جانتی ہے اس بارے میں کچھ؟ بریرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اتنی بھولی بھالی اللہ کی بندی ہے، آٹا گوندتی ہے، گھر کی بکری آتی ہے کھا جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔
اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. کبھی زید بن حارثہ کے پاس جاتے ہیں کائنات کے امام, زید تیرا کیا خیال ہے میرے گھر کے بارے میں؟ یہ جو معاشرے کے اندر طوفان مچا ہوا ہے, یہ اسلام دشمنوں نے نبی کو بدنام کرنے کے لیے جو مشن کھڑا کیا ہے, تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, ان سے ایسا جرم ہوا ہوگا. کبھی علی رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں؟ اور پھر عائشہ ام المومنین طیبہ طاہرہ کے پاس آتے ہیں, عائشہ انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے تو اعتراف کر لے, اعتراف کر لے, مان جا. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, یہ میں کوئی کچی روٹی یا پکی روٹی یا کوئی حکایت یا افسانہ نہیں سنا رہا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ, صحیح بخاری شریف, جس سے سچی کتاب رب کی زمین پر آسمان کے نیچے قرآن کے بعد اللہ کی قسم امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے. اس حدیث کے الفاظ, چند الفاظ سنا رہا ہوں آپ. اگر محمد الرسول اللہ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ ام المومنین کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ صحابہ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ صحابہ سے کبھی کسی سے مشورے کرنے کی ضرورت تھی؟ امام الانبیاء کو ہماری ماں سے کہنے کی ضرورت تھی کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اعتراف کر لو, اللہ معاف کر دیتے؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جب تک اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری اس ماں کی عفت و عصمت کی شہادت ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش عظیم سے نہیں اتاری, نازل نہیں کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اللہ کی اس وقت تک پتہ نہیں چلا کہ یہ معاملہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. سورہ نور میں اللہ نے پھر پورا رکوع نازل فرمایا جس میں ہماری ماں عائشہ ام المومنین کی طہارت, عفت, پاک دامنی کی شہادت اور گواہی دنیا میں کسی بندے نے نہیں دی, کائنات کے پروردگار رب العالمین نے دی گواہی. اور اللہ نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حق تھا, آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کا حق تھا, جب یہ بکواس جو اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کی جماعت کے خلاف, اللہ کے آخری نبی کے خلاف کھڑی کی تھی, پھیلائی تھی, مسلمانوں کا حق تھا وہ ایسی بکواس کو سنتے ہی کہتے سبحانک, یا اللہ تو پاک ہے, ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہت بڑا بہتان باندھا ہوا ہے. آپ کا تو یہ حق تھا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. مسلمانوں کی تو شیان شان یہ تھا ہی نہیں کہ وہ ان کافروں کے پھیلائے ہوئے پراپے گنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی پریشان ہو جاتے یا ان جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتے. ان کا حق یہ تھا کہ وہ اس کو بہتان عظیم قرار دیتے. اللہ اکبر. چند منٹ کے لیے, پھر چند منٹ کے لیے بے فرض محال اگر مان لیں کہ محمد الرسول اللہ عالم الغیب تھے, عالم ما کان و ما یکون تھے, آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا, ہاں, تو پھر یہ سارا کچھ, یہ جو بخاری شریف کی کئی صفحات کی حدیث کا ایک ایک لفظ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا وحی کے نازل ہونے سے پہلے. یہ سارا کچھ ڈرامہ بنے گا نعوذ باللہ, اور کائنات کے امام قسم اللہ کے رسول نہیں رہیں گے, وہ ایک ڈرامے کا کردار ادا کرنے والے ڈرامے باز بنیں گے نعوذ باللہ من ذالک. کیا عزت دے رہے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کی صفت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر کے. اور کیا رب کی قدر ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جو رب کی محتاج ہے, جس کو رب نے پیدا کیا ہے, اس کو ہم رب کا درجہ دے کر بیٹھ جائیں. یہ رب کی عزت ہے, یہ رب کا احترام ہے, یہ پروردگار کو ماننے کا کیسا
کیا جانا ہے رب کی عظمت کو ہم نے؟ لکھا ہوا ہے ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی کتابوں میں نہیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مسلمانوں کی کتابوں میں، کلمہ پڑھنے والوں کی کتابوں میں لکھا ہے دنیا میں اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے لیے دنیا میں اللہ کے کچھ بندے ہیں، جو الفاظ ہیں ان کے، جن کے لیے ساری دنیا ایسے ہے جیسے بندے کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں، کہتے ہیں کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا ہے، ساری خلقت، ساری کائنات، سارا کچھ ان کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی کونے میں، کسی خدرے میں، کسی جگہ پر، کسی زبان سے ان ہستیوں کو پکارے تو وہ اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اس کی مشکل کشائی، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اس کی مدد کو بھی پہنچتی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہو۔ یہ کام صرف رب العالمین کا ہے، الہ کا ہے، اور ہم نے لا علمی، کم علمی، قرآن کو نہ پڑھنے کے نتیجے میں ان باتوں کو دین سمجھ لیا، عقیدہ سمجھ لیا ہوا ہے عوام الناس نے۔ اس پر مناظرے ہوتے ہیں، اس پر مناظرے ہوتے ہیں مسلمان معاشروں میں، بحثیں ہوتی ہیں، اس پر درجنوں کتابیں شائع کی جاتی ہیں مسلمانوں کے اس عقیدے کو منوانے کے لیے۔ اللہ نے تو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا نہیں کیا تو کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو نہیں دیا؟ اللہ کے علاوہ اگر کسی کا حق ہوتا، کسی کو مل سکتا ہوتا تو سب سے پہلے حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیا تو کسی اور کو کیسے مل جائے گا؟ کوئی اور کیسے عالم الغیب ہو جائے گا؟ سارا جہان اس کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہو جائے گا۔ وہ سارے جہان کو ایک لمحے کے اندر دیکھے گا بھی، سنے گا بھی، اس کو پتا ہوگا کون مجھے پکار رہا ہے، کس لیے پکار رہا ہے، میں نے مدد کو پہنچنا ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنی ہے۔ الیاذ باللہ، یہ صرف اللہ کا کام ہے، ایسی ذات صرف کائنات میں اللہ کی ہے۔ ہم نے، میرے بھائیوں مسلمانوں نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا، اللہ کو بھی نہیں پہچانا۔ ہمیں آج تک بال سفید ہو گئے، اللہ کا تعارف نہیں ہو سکا کہ رب کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔